معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حب رسول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی عظمت، ان کی بزرگی اور ان کی پاکی بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا۔ یوں تو سارا سمندر سیاہی بن جائے اور تمام جہانوں کے درخت قلم بن جائے، پھر بھی ہم ان کی شان بیان کر سکتے، ناپاکی بیان کر سکتے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے۔ اس نام مبارک کے آتے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، روحوں کو تسکین ملتی ہے۔ اس نام کی بلندی اور عظمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نام کے حوالے سے ایک حکایت ذہن میں آ رہی ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ اس کا جہاز سمندر کے کنارے پر اٹک گیا تھا، کنارے سے تقریباً کچھ فاصلے پر اٹکا ہوا تھا، اور اس کے لوگ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اس جہاز کو کنارے پر لے آئیں۔ تقریباً 3000 لوگوں نے مل کر اس جہاز کو کھینچ کر کنارے پہ لانا چاہا، مگر وہ جہاز کنارے پر نہیں آ پایا۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ کام مسلمان کر سکتے ہیں، تو اس بادشاہ نے کہا جاؤ مسلمانوں کو جمع کرو اور میرا یہ کام کر دو۔ اس کے آدمیوں نے مسلمانوں کو جمع کیا، تقریباً 300 مسلمان ایک جگہ اجتماع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ ان مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے اجازت لو کہ ہم جو چاہے کہیں یا جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ میرا کیا جاتا ہے، میرا تو بس کام ہو جائے، آپ جو چاہے کہنا چاہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تمام مسلمان جمع ہوئے اور انہوں نے ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگایا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہتے کہتے انہوں نے جہاز کو کھینچا، اور اتنی آسانی کے ساتھ اتنا بڑا جہاز کنارے پر آ گیا۔ دیکھیں کیا برکت ہے اس نام میں، کیا طاقت ہے اس نام میں، کہ کیسے اس نام سے بگڑتے کام بن جاتے ہیں، کیسے اس نام سے رکی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، کیسے اس نام کے بدولت لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کو بھی کبھی کوئی درد یا تکلیف ہوتی تھی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے تھے، یا محمدہ کہتے تھے اور ان کی تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ ایک شخص تھا جس کے پیر سن ہو گئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس کا نام لو۔ فوراً اس شخص کی زبان پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ اس نے کہا یا محمدہ، اور اس کی سجن چلی گئی، اس کی تکلیف آسان ہو گئی۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو دلوں کو تسکین دیتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت پہلے ہو چکی تھی۔ جب ہو چکی تھی تب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تخلیق کر دی تھی، اور اس مبارک مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں، ان کے شکم میں ان کی روح مبارک کو منتقل کیا۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہم سب کو مبارک ہو۔ یہ مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نبی پاک سے محبت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ ولادت کے بارے میں کچھ روایتیں میں بیان کرنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ایاسی تھا۔ وہ یہودی کا عالم تھا۔
اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس سال میں ایک مولود کی پیدائش پیدا ہوگا، یعنی ایک بچہ پیدا ہوگا جو وہ آخری امت کا نبی ہوگا۔ اس لیے جب بھی کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ اس کی تحقیق کرنے چلا جاتا۔ بس اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ تو ان کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی خوشی اپنے گھر سے باہر نکلا اور ایاسی کو آواز دی اور کہا کہ میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو ایاسی بہت خوش ہوا اور اس نے کہا میں یہ تمنا کرتا تھا کہ یہ بچہ تمہارے ہی گھر میں، تمہارے ہی گھرانے میں، تمہارے ہی پاک گھرانے میں پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ولادت کے حوالے سے ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس زمانے میں مکے میں، نبی پاک کی ولادت سے پہلے مکے میں ایک تجارتی رہتا تھا جو ملک شام سے تھا اور وہ بڑا عالم بھی تھا۔ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کو اس نے قریش سے کہا، قریش گھرانے کے کسی فرد سے کہا کہ آج کی رات کیا تمہارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قریش اس فرد نے کہا ہمیں نہیں پتا، اور پھر انہوں نے اس شخص کو حضرت بی بی آمنہ کے پاس لے آیا، کیونکہ وہ اس وقت حاملہ تھی اور انہیں اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے اس رات ہی وہ بچے کو پیدائش ہو جائے، اسی رات اس بچے کی پیدائش ہو جائے۔ جب وہ لوگ حضرت بی بی آمنہ کے گھر تشریف لائے اور ان سے اجازت لے کے ان کے حجرے میں آئے تو دیکھا کہ ان کے گھر بچہ پیدا ہو گیا ہے اور ان کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا اور نبوت کی مہر دیکھی اور انہیں نبی پاک کے دو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت نظر آئی۔ یہ مہر دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آج بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے نبوت چلی گئی۔ ولادت کے حوالے سے بہت سی حدیثیں ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس رات میں ہوئی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، یعنی نبی پاک کی ولادت جس رات ہوئی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی تاکہ ان کی امت پر رحمت برس سکے، برکت نازل ہو سکے۔ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے ہی ان کی امت کو لیلۃ القدر کی یہ رات نصیب ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور ویسے بھی جس شے کو کوئی شرف حاصل ہوتا ہے وہ شے اس شے سے اشرف ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں تمام امتوں پر رحمت اور فضیلت اور برکت نازل ہوئی، مگر ولادت کی رات پر تمام موجودات، تمام دونوں جہان پر رحمت اور برکت نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا لَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی ہم نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے اس وقت آپ کا جسم مبارک اتنا نورانی تھا کہ اس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں پر پڑی، جبکہ
ہم سب جانتے ہیں کہ بصرہ مکہ شریف سے کتنا دور ہے۔ سبحان اللہ۔ ولایت کے حوالے سے بہت سی روایات موجود ہیں۔ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، توحید کے دشمن تھے، اور کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کی انگلی سے پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے اور اس انگلی سے وہ پانی پی رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بھائی کے بچے تھے، ان کی ولادت کی خوشخبری، ان کی پیدائش کی خوشخبری جب میری لونڈی صوبیہ نے مجھے دی تو میں اتنا خوش ہوا کہ اپنے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا۔ وہ پیر کا دن تھا، بس یہی دن کی برکت تھی، اور یہ خوشی کی برکت ہے کہ پیر کے دن مجھ پر دوزخ کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے، اور مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک کافر جو دین میں نہیں تھا، نبی پاک پر ایمان نہیں لایا تھا، ایک کافر ہونے کے باوجود اسے نبی پاک کی پیدائش کی خوشی منانے کے سبب جہنم میں اتنی آرام ملتا ہے، اور اس کے انگلی سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور وہ سیر ہو جاتا ہے پانی پی کے۔ تو ہم مسلمان اگر اپنے آقا کا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، ان کی شان میں نعتیں پڑھیں، درود پاک پڑھیں، نعت پاک کی محفل سجائیں، کھانے پینے کا اہتمام کریں، تو کیا ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ ہمیں اس ایصال ثواب کا ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے گھروں پر رحمت اور برکت نازل فرما دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اس کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے، درود پاک کی، قرآن شریف کے تلاوت کی محفل سجاتے ہیں، نعت پاک کی اور سلام کی بارش کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھر پر ہمیشہ ہمیشہ سلامتی برستے رہے۔ ولایت کے حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی، اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ بچوں کو صحرا کی تازہ آب و ہوا میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ تو جو گاؤں کی طرف سے دور، شہر سے دور گاؤں کی طرف سے عورتیں آتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی اور دودھ پلاتی تھی، اور کچھ عرصے اپنے پاس رکھ کر دوبارہ ان کو ان کے والدین کے حوالے کر دیتی تھی۔ تو ان دنوں میں بنی سعد کی بہت سی عورتیں بچے کی تلاش میں آئی مکہ شریف میں، تاکہ بچوں کو لے جائے، دودھ پلائے، اور اس دودھ پلانے کے عوض ان کو معاوضہ ملے۔ بہت سی عورتیں آئیں اور انہوں نے بچوں کو لیا اور جانے لگی۔ ان عورتوں میں حضرت دائی حلیمہ سعدیہ بھی موجود تھی۔ جب وہ آئے تو تمام بچے ختم ہو گئے تھے، صرف حضرت بی بی آمنہ کا بچہ موجود تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ انہیں کسی نے بھی نہیں لیا تھا کیونکہ وہ یتیم تھے۔ ان کے والد عبداللہ جو انتقال کر چکے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں تھے، تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے یتیم جان کر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، لیکن حلیمہ سعدیہ نے انہیں لیا۔ حلیمہ سعدیہ بہت ہی غریب گھرانے سے تھی، ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی، دودھ بھی نہیں دیتی تھی، اور وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے لینے تو آئی مگر ان کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا۔ ان کا ایک اور گود کا بچہ بھی اس دودھ سے محروم تھا۔ جب آپ اس حجرے میں تشریف فرمائے جس حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے،
جیسے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھی تو دیکھتی رہ گئی. آپ کے حسن جمال کی کیا بات تھی. گھر جسم پورا نورانی تھا. ان کو اتنے آرام سے سوتا دیکھ کے وہ انہیں جگانا نہیں چاہ رہی تھی. پھر وہ ان کے قریب گئی اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اپنا دست رکھا، اپنے ہاتھ کو رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور مسکرا کر جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے ایک نور نکلا اور وہ نور آسمان میں گم ہو گیا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے سیدھی طرف سے انہیں دودھ پلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ان کے سینے کو چھوتے ہی ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ تناول فرمایا. پھر انہوں نے دوسرے سینے سے اپنے دوسرے بچے، ان کے اپنے بچے کو دودھ پلایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بن گئے. پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور 3 دن وہیں پر مکے میں قیام کیا. اب پھر وہاں سے روانگی اختیار کر لی. جب وہ جانے نکلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی، ان کی اونٹنی جو بہت ہی کمزور اور لاغر تھی، اس میں انہیں توانائی نظر آئی اور اس کی اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے. ان کی شوہر اور وہ جو کہ 2 دن سے بھوکے تھے، انہوں نے اس اونٹنی کا سیر ہو کر دودھ پیا. پھر وہ بنی سعد کی طرف نکل پڑے. ان کی جتنی بھی دوست تھی، جتنی بھی سہیلیاں تھی ان کے ساتھ جو آئی تھی، سب بہت آگے نکل چکی تھی. انہوں نے اب سفر شروع کیا. ان کی اونٹنی میں اتنی توانائی آئی کہ وہ اونٹنی بس آگے بڑھتی چلی گئی، آگے بڑھتی چلی گئی اور تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ سب تعجب کر رہی تھی کہ یہ وہی اونٹنی ہے، یہ وہی کمزور سی اونٹنی ہے جو ہمیشہ پیچھے رہ جاتی تھی. سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اس اونٹنی پر سوار ہوتے ہی اس اونٹنی میں دودھ آ گیا اور اس میں طاقت آ گئی. جیسے ہی وہ اپنے گھر آئے، ان کا گھر برکتوں سے بھر گیا. دن بدن ان کے حالات بہتر سے بہتر ہونے لگے. ان کی بکریاں جہاں بھی چرتی تھی اور گھر جب آتی تھی تو خوب دودھ دیتی تھی، جبکہ دوسری بکریاں بھی اسی جگہ پہ چرتی تھی لیکن انہیں دودھ نہیں ملتا تھا، انہیں دودھ نہیں آتا تھا. سب عورتیں کہتی تھی کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکری چلتی ہے وہیں پر اپنی بکریاں لے جائے تاکہ وہ انہیں اچھا دودھ آئے. مگر یہ کرامت، یہ معجزہ صرف حلیمہ سعدیہ کے گھر ہی ہوتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے اس کی برکت پورے شہر میں پھیلتی چلی گئی. اس وقت بنی سعد میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، جب تمام زمین بنجر ہو گئی تھی. دھیرے دھیرے تمام زمین سیراب ہو گئی، وہاں پہ کھیتیاں باڑیاں شروع ہو گئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پورے بنی سعد میں پھیل گئی اور دھیرے دھیرے کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جس گھر سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو. دھیرے دھیرے نبی پاک کی برکت سب لوگوں میں عام ہو گئی. بنی سعد میں جو بھی کوئی بیمار ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے جسم پر، اپنے تکلیف کی جگہ پر رکھ دیتا اور انہیں شفا نصیب ہو جاتی. اگر کسی کا جانور بیمار ہو جاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھ دیتے تو انہیں، ان کے جانوروں کو بھی شفا مل جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے بڑے ہوئے اور گھر سے باہر نکلے، اگر باہر نکلنا شروع کیا، لیکن جب کبھی وہ بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھتے تو ان سے اپنا دامن بچا کر گھر میں آ جاتے اور ماں کے پاس بیٹھ جاتے. یوں تو دائی حلیمہ سعدیہ ہمیشہ ان پر نظر رکھتی، کبھی اپنی نظر سے اوجھل ہونے نہ دیتی. ایک بار انہوں نے غفلت کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور نکل گئے. لیکن اس وقت ان کے ساتھ ان کی ہم بہن، دوسری شریک بہن بھی موجود تھی. حلیمہ سعدیہ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی
اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تم نے کیوں بچے کو باہر کڑی دھوپ میں لے آئے ہو؟ تو ان کی بیٹی نے کہا اماں انہیں دھوپ نہیں لگی ہے، کیونکہ یہ جہاں جاتے تھے بادل ان پر سایہ کر دیتے تھے، انہیں دھوپ کا احساس بھی نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری نبوت کی نشانیاں بچپن سے ہی ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھی۔ پھر ان کی بیٹی نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن نے بتایا کہ دو شخص سفید لباس میں آئے اور ان کو یعنی اس بچے کو لٹا دیا، زمین پر لٹا دیا، ان کے سینے مبارک کو چاک کیا اور پھر اپنا ہاتھ پھرایا اور دوبارہ سینے مبارک یہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ بہت خوف زدہ ہو گئی۔ انہوں نے اس واقعہ کا ذکر اپنے شوہر سے کہا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ مجھے بہت خوف ہو رہا ہے، اس بچے کی حفاظت کرنا چاہیے، اس بچے کو صحیح ہاتھوں میں پہنچا دینا چاہیے، یہ جس کی امانت ہے ہمیں ان تک اسے پہنچا دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کچھ روایتیں۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اصحاب الیمین میں رکھا، یعنی تمام انسانوں سے بہتر مجھے بنایا اور مجھے تمام انسانوں سے افضل قرار دیا اور تمام انسانوں سے آگے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ ایک کہ مجھے تمام انسانوں کا نبی بنا دیا۔ دوسری کہ ایک ماں کی دوری سے ہی دشمنوں پر میرا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ تیسری کہ میری امت کے لیے تمام کرۂ زمین کو پاک کر دیا، یعنی پچھلی امتوں کو نماز پڑھنے کے لیے پاک کر دیا، یعنی پچھلی امتوں کو اگر نماز پڑھنا ہوتا تو مخصوص جگہ ہوتی تھی، مسجد وغیرہ میں ہی جا کر وہ لوگ نماز ادا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام زمین کو پاک کر دیا اور یہ اجازت مل گئی کہ جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتے، بس شرط یہ کہ جگہ پاک ہو، کہیں ناپاکی نہ ہو۔ چوتھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا درجہ عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا درجہ عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، یعنی جنگ کے بعد جو بھی مال غنیمت ہوتا تھا وہ پچھلی امتوں کے لیے حرام کر دیا گیا، پچھلی امتوں کے لوگوں کے لیے حرام تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور چھٹا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری تمام امت کو پیش کیا گیا تو اس میں سے جو نافرمان ہے اور جو فرما بردار ہے کوئی مجھ سے مخفی نہیں رہا، کوئی مجھ سے نہیں چھپا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ، میں نے تمام زمین چھان ماری لیکن آپ جیسا میں نے کہیں نہیں دیکھا، آپ جیسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی اے محبوب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں تجھ سے کیا مانگوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو تو نے اپنا کلیم بنایا، نوح علیہ السلام کو بزرگی عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے اپنا روح اللہ بنا دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو تو نے ایسی سلطنت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملی تھی نہ کسی کو ملیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا، میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا، میں نے تجھے کوثر عطا فرمائی جو میں نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو جوڑ دیا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس نام مبارک کی برکت لوگوں میں بھی عام ہے۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی آواز دیں گا کہ تم میں سے جو احمد ہے اور جو محمد ہے وہ جنت میں چلا جائے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کنز کیسے منظور ہو سکتا ہے کہ احمد اور محمد والے نام کو دوزخ میں جلائے، سبحان اللہ۔ کیا برکت ہے اس نام مبارک کی، سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد یا احمد نام کا کوئی بندہ ہو تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی برکت نازل فرماتے، اپنی خاص رحمت نازل فرماتے اور اس گھر کے رزق کو بڑھا دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ برکت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ حدیث مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنے تمام انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے افضل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی محبت ہے تو اپنے نبی کی محبت سب سے افضل ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، تم نے قیامت کی کیا تیاریاں کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری ایسی کوئی خاص تیاریاں نہیں ہیں، میرے پاس نہ ہی نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ ہی روزوں کا ذخیرہ ہے، نہ ہی نیک اعمال کا ذخیرہ ہے، مگر یا رسول اللہ میں اللہ اور آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا، مرنے کے بعد تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صفوان بن قدامہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اپنے نہ اولادوں سے محبت ہے، نہ اپنے گھر والوں سے محبت ہے، نہ میرے اہل بیت سے محبت ہے، نہ مجھے مال سے محبت ہے، نہ زمین سے محبت ہے، مجھے کسی چیز سے بھی محبت نہیں ہے، مجھے بس آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ آپ کے چہرے پہ میں شکن دیکھتا ہوں تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، مجھے دل کی گہرائی میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پہ میں خوشی دیکھتا ہوں تو میرا دل مسرور ہو جاتا ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میری ہمیشہ یہی خواہش رہتی ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتا رہوں۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بڑی نیکیاں نہیں ہیں، نہ ہی میرے پاس نیک عمل کا ذخیرہ ہے، مجھے ایک بات کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد آپ تو اعلیٰ جنت میں تشریف فرما ہوں گے، آرام فرما ہوں گے، اور میں نہ جانے کہاں ہوں گا، کس حال میں ہوں گا۔ یا رسول اللہ اس وقت مجھے آپ کا دیدار کرنا ہوگا، آپ کے دیدار کا مجھے شوق ہوگا، تو یا رسول اللہ میں کیسے آپ کا دیدار کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبا، یعنی جا، تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ رہے گا، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ جس شان میں، جس بالا جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ہم اسی جنت میں تشریف فرما ہوں گے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کثرت سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک اور بہت ہی پیاری روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ بتانا چاہوں گی، شیئر کرنا چاہوں گی۔
ایک شخص تھا جو بہت شرابی تھا، بہت ہی زیادہ شراب پیتا تھا، اور اس کے شراب پینے کی وجہ سے تمام لوگ اس پر لعنت بھیجتے رہتے تھے، اس پہ تانے کستے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اس پر لعنت نہ بھیجو، اس پہ تانے نہ کسو، وہ شرابی ہے تو کیا ہوا، وہ اللہ اور اللہ رسول کا چاہنے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے ایسی ہی محبت کرنے کا شرف عطا کرے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس کی کیا نشانی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اپنے محبوب کی ایک ایک سنتوں کو ہمیں اپنا لینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو اپنے آقا کی زندگی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی سنتوں کو اپنائیں۔ اور یہ سنتیں کیسے اپنائیں گی، یہ محبت کیسے بڑھیں گی، اس کا بہت ہی آسان سا نسخہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرے، درود و سلام کی کثرت کرے، نعت پاک کی بارش کرے۔ اسی کی بدولت ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوستہ ہوں گی، اور یہی وہ وظیفہ ہے جو بے نمازیوں کو بھی نمازی بنا دے گا۔ اگر ہم درود پاک کی کثرت شروع کر دیں تو دھیرے دھیرے ہمارا دل خود ہی موم ہو جائے گا، خود ہی ہمارے دل میں اللہ کی عبادت کرنے کا شوق عطا ہوگا، اور بے نمازی بھی اللہ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا۔ درود پاک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ہمیں شامل کر لینا چاہیے۔ میرا لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ اپنے نبی پہ کثرت سے درود پڑھے، ایک معمول بنا لے کہ دن میں 100، 200، 500، 1000 جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اس پر اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو ہمیں اپنے نبی کے، اپنے اللہ کے قریب کرے گا، ہمارے اعمال کو وزنی بنا دے گا، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال، ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں ہیں، اگر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی شوگر کوٹنگ لگ جائیں گی تو ہمارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو پیش کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ کثرت سے درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے سے ہمارا دل لبریز ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بدصورت اس کے سامنے آئی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں تیرا برا اعمال ہوں۔ اس نے کہا میں کیسے چھٹکارا پا سکتا ہوں اس برے اعمال سے؟ تو اس بدصورت نے کہا اپنے نبی پر کثرت سے بارش بھیجو، بس ہم بھی ہمارا عمل بھی پوری طرح سے برباد ہے، برے ہے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کو اپنے روز کے روٹین میں شامل کر کے۔ درود پاک کے حوالے سے بہت سی روایتیں اور حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں 2-3 روایتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ کہ ایک شخص تھا وہ کسی رات سو گیا تو اس نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ جبکہ علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ نبی اپنے امتیوں کو اپنی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک علماء کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن تم نے درود شریف پڑھ کر کبھی مجھے اپنی یاد نہیں دلائی۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور پھر اس کی آنکھ کھلی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ ایسا کوئی دن اور رات نہیں گزریں گی جب میں اپنے آقا پر درود نہیں پڑھوں گا۔ پھر اس نے 100 مرتبہ نبی پاک پر درود بھیجنے کا روٹین بنا لیا، یعنی 100 بار وہ لازم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اسے پہچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بابرکت چیز ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں کثرت سے شامل کر لیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کثرت سے درود پاک کی بارش کر رہا تھا، یعنی صرف درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ تو اس وقت وہاں ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت ہی بڑے ولی گزر چکے تھے، موجود تھے۔ انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور پوچھا کہ اے شخص، تو صرف درود پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل نہیں پڑھا، کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سفیان سوری ہوں۔ تو اس شخص نے کہا اگر آپ اللہ کے اتنے پیارے بندے نہ ہوتے، اللہ کے اتنے قریب کے بندے نہ ہوتے تو میں آپ پر یہ راز کبھی نہ کھولتا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اور میرے والد کعبے کا طواف کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ میں بہت گھبرا کر رونے لگا اور روتے روتے آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بابرکت شخص تشریف لائے، سفید لباس میں، جن کے آتے ہی سارا عالم معطر ہو گیا، خوشبو سے معطر ہو گیا اور نورانی ہو گیا۔ اس شخص نے میرے والد کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ اشارے کرتے ہی میرے والد کا چہرہ جگمگانے لگا۔ جب وہ شخص جانے لگے تو میں نے ان کا پیر مبارک کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ ہوں، اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا وہ عاشق جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا، وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے اور میری مدد چاہتا ہے، تو میں اس کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس حال میں محروم نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سبحان اللہ، جب اس شخص کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے والد کے چہرے کو کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ روشن ہو گیا تھا، اس تمام سیاہی دور ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، کیسی درود پاک کی برکت سے چہرے کی سیاہیاں دور ہو جاتی ہے، کیسے دلوں کے داغ دور ہو جاتے، کیسے دلوں پہ پڑی میل کی پرت چھٹ جاتی ہے، کیسے دل پاک ہو جاتے، کیسے دل روشن ہو جاتے ہیں، کیسے دل منور ہو جاتے ہیں، کیسے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیسے نیکیاں کرنے کا جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج ایک فرشتے کو دیکھا جو پہلے تو تخت نشین تھا، بڑے اونچے تخت پر بیٹھا کرتا تھا اور جس کی خدمت میں 70,000 فرشتے تھے اور اس کی ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا تھا، لیکن آج وہ فرشتہ شکستہ پر، اس کے جلے ہوئے پر کے ساتھ رو رہا ہے، کوہ کاف کی وادیوں میں رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فرشتے تیرا یہ حال کیوں ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر لعنت ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ تجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ تو اس نے کہا
کہ جب معراج کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی تو میں نے تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اپنے تخت پر ہی بیٹھا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناگوارا گزری اور اللہ تعالیٰ نے میرا یہ حال کر دیا۔ اے جبریل امین، آپ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں کہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میری لغزش کو معاف کر دے۔ تو جبریل امین نے اس کی یہ فریاد اللہ تک پہنچائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس فرشتے سے کہو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے تو اس کی یہ خطا کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس فرشتے نے یہی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا اور اس کی خطا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس کے پروں کو دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوٹا دیے اور اس کو وہیں تخت نشین کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ درود شریف کی برکت ہے۔ سبحان اللہ کہ فرشتے بھی اس کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں، تو ہم انسان کیا چیز ہے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پر درود کی کثرت کرنے والا بنائے، نبی پاک پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنائے، کیونکہ یہی عبادت، یہی نمازیں، یہی ہمارے دن بھر کی ذکر، اذکار، تسبیحاں جو بھی ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں یہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن ان سب کے ساتھ اگر ہمارے نبی کی محبت شامل ہو جائیں گی، ان سب کے ساتھ ہمارے نبی پر درود کی کثرت شامل ہو جائیں گی، تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے طفیل ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما دے، ہمیں اس کا اجر لوٹا دے، اس کا اجر دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے، کثرت سے درود شریف کی محفل سجانے والوں میں سے بنا دے، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور نعت پیش کرنے والا بنا دے۔ اس مہینے کی برکت سے ہمیں نواز دے، اس مہینے کے طفیل ہم پر سے تمام مصیبتوں کو دور کر دے، اس مہینے کے طفیل ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو پورا کر دے، اس مہینے کی برکت سے ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی برکت سے نواز دے، آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔